بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی واصحابہ اجمعین۔ آج کے اس سبق میں ہم اسم اشارہ پڑھیں گے۔ اسم اشارہ کو انگلش کے اندر ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز کہا جاتا ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسم اشارہ جو ہے وہ اسم ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز ہے، اور اس میں اشارہ قرآن پاک کے اندر یا عربی کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں وہ 12 ہیں۔ 6 قریب کے لیے ہیں اور 6 بعید کے لیے ہیں۔ اس میں اشارہ جو قریب کے لیے ہیں وہ قرآن پاک کے اندر 310 دفعہ مقرر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس میں اشارہ ہے وہ حاذا ہے۔ حاذا یہ اور حاذا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا۔ حاذان یہ دو، اور یہ بھی مذکر کے لیے، اور ہاؤلا ہیں یہ سب، یہ بھی مذکر کے لیے ہے۔ اور مؤنث کے لیے حاذہ یہ ایک مؤنث، ہاتان یہ دو مؤنث، اور ہاؤلا ہیں یہ سب مؤنث۔ ہاؤلا ہے مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا اور ہاؤلا ہے مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو سامنے لے کر جائیں اور ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کریں حاذا، اور 2 انگلیوں کا اشارہ حاذان، اور پھر سب انگلیوں کا اشارہ ہاؤلا ہے، حاذا، حاذان، ہاؤلا ہے۔ اور پھر بائیں ہاتھ کو سامنے لے کر جائیں اور اشارہ کریں، بائیں ہاتھ سے ایک انگلی کا اشارہ کریں حاذہ، ہاتان، ہاؤلا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے جیسے پہلے ہم نے اشاروں کے ساتھ جو ہے نا پڑھا ہوا ہے۔ حاذا، حاذان، ہاؤلا ہے، حاذہ، ہاتان، ہاؤلا ہے۔ اور 6 بعید کے اشارے ہیں، دور کے لیے ہے، وہ کیا ہیں؟ ذالکا، ذانکا، اولئکا۔ ذالکا مذکر کے لیے ہے، ایک مذکر، اور ذانکا وہ 2 مذکر، اولئکا وہ سب مذکر۔ تلکا مؤنث کے لیے ہے، تلکا یہ ایک مؤنث، اور تانکا یہ 2 مؤنث، اور اولئکا یہ سب مؤنث۔ تو اب اس اشارے کو کیسے ہم ہاتھ کے اشارے سے یاد کریں گے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر کی طرف لے کر جائیں، اوپر کی طرف 45 ڈگری کے زاویے پہ اوپر لے جائیں اور ایک انگلی کا اشارہ کریں ذالکا، ذانکا، اولئکا، اور پھر بائیں ہاتھ کو اوپر کی طرف اشارہ لے جائیں 45 ڈگری کے زاویے پر، تلکا، تانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ اگلی سلائیڈ میں یہی بتا رہے ہیں، قریب کے 6 اسماء اشارہ ہیں اور دور کے بھی 6 اسماء اشارہ ہیں، اور ساتھ کاؤنٹنگ بھی بتا رہے ہیں قرآن پاک میں کتنی دفعہ آئے ہیں۔ تو حاذا، حاذان، ہاؤلا، حاذہ، ہاتان، ہاؤلا، ذالکا، ذانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ تو یہ ٹوٹل 12 اشارے ہیں، 12 اسماء اشارہ ہیں، اور اس کا استعمال قرآن پاک کے اندر 1018 دفعہ ہوا ہے۔ عربی میں مذکر مؤنث کے 2 مشترک الفاظ ہیں، جیسے کہ پہلے بتایا، یہ ہاؤلا ہے، ہاؤلا ہے، یہ لفظ قرآن کریم میں 46 مرتبہ آیا ہے، 44 مرتبہ مذکر کے لیے اور 2 مرتبہ مؤنث کے لیے۔ اولئکا وہ سب، یہ لفظ قرآن میں 210 مرتبہ صرف مذکر کے لیے آیا ہے، مؤنث کے لیے عربی میں آتا ہے، قرآنی عربی میں نہیں آتا، یعنی کہ قرآن پاک میں مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اس میں اشارہ فعل کے ساتھ، اب اس کا استعمال کیسے ہے اس میں اشارہ کا؟ تو یہ اسم کے ساتھ بھی مل کر استعمال ہوتا ہے اور فعل کے ساتھ مل کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعبدو کا معنی یہ ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے یا عبادت کرے گا، تو ہم کہتے ہیں حاذا یعبدو، وہ یہ عبادت کر رہا ہے، حاذا یعبدو یہ عبادت کر رہا ہے۔ حاذان یعبدان یہ 2 عبادت کر رہے ہیں، ہاؤلا یعبدون یہ سب عبادت کر رہے ہیں۔ حاذہ تعبد یہ عورت عبادت کر رہی ہے، ہاتان تعبدان وہ 2 عورتیں عبادت کر رہی ہیں۔ ہاؤلا یعبدون، ہاؤلا یعبدن
یہ سب عورتیں عبادت کر رہی ہیں۔ اور دور کے لیے ذالک یفعل، وہ کام کر رہا ہے، ذالک یفعلان، اولئک یفعلون، تلک تفعل، تانک تفعلان، اولئک یفعلن، وہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کا استعمال فعل کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ حاذا مبتدا بنتا ہے اور یعبد جو ہے جملہ فعل یا خبریہ بن کر خبر بن جاتا ہے حاذا کے لیے۔ تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یہ بنا دیتے ہیں، یہ خبر دے رہا ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ اس میں فاعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں فاعل آپ کو پتہ ہے وہ واحد، تثنیہ اور جمع ہے۔ اسی طریقے سے اس میں اشارہ بھی واحد کا بھی ہے، تثنیہ کا بھی ہے اور جمع کا بھی ہے۔ تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک خبر دے سکتے ہیں، اور یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ بن جاتا ہے۔ ھذا مؤمن، ھذان مؤمنان، ہؤلاء مؤمنون۔ تو اس کو گردان کے ساتھ ایسے پڑھیں گے کہ دائیں ہاتھ کو سامنے لے کے جائیں گے اور ایک انگلی کا اشارہ، ھذا مؤمن، ھذان مؤمنان، ہؤلاء مؤمنون، ھذہ مؤمنۃ، بائیں ہاتھ کو سامنے لے کر جائیں گے اور ایک انگلی کا اشارہ، ھذہ مؤمنۃ، ھاتان مؤمنتان، ہؤلاء مؤمنات، ذالک مسلم، اوپر لے کر جائیں دائیں ہاتھ کو، ذالک مسلم، ذالک مسلمان، ذانک مسلمان، اولئک مسلمون، تلک مسلمۃ، تانک مسلمتان، اولئک مسلمات۔ اور اسی طریقے سے آپ اس کی جو مشق کریں تو قرآن شریف سے اسماء اشارہ ڈھونڈ کر گردان کر سکتے ہیں، جیسے کہ ھذا صادق فائز، یہ سچا ہے اور کامیاب ہے۔ ھذان صادقان فائزان، ہؤلاء صادقون فائزون، ھذہ صادقۃ فائزۃ، ھاتان صادقتان فائزتان، ہؤلاء صادقات فائزات، ذالک تائب مفلح، وہ تائب ہے جس نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اور وہی مفلح ہے اور وہی کامیاب ہے، مفلح ہو گیا۔ ذانک تائبان مفلتان، اولئک، ذالک تائبان مفلحان، اولئک تائبون مفلحون، تلک تائبۃ مفلحۃ، تانک تائبتان مفلحتان، اولئک تائبات مفلحات۔ تو اس طریقے سے جب آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو پوری اس کی گردان کر سکتے ہیں۔ کچھ مثالیں قرآن پاک سے لائے ہیں۔ ھذا، یہ ایک مرد، تو یہ 214 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی چیز ہے جو اس سے پہلے بھی دی گئی تھی۔ ھذا الذی، ھذا یہ، الذی وہی چیز ہے، رزقنا جو دی گئی تھی ہمیں، من قبل اس سے پہلے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں۔ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے پروردگار پر۔ ھذہ، یہ ایک عورت، ادخلوا ھذہ القریۃ، یعنی کہ یہ ایک مؤنث، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، ھذہ القریۃ، اور قریہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ ھاتان، یہ دو عورتیں یعنی دو مؤنث، احدی ابنتی ھاتین، میری ان دو بیٹیوں میں سے ایک، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، تو دیکھیں اس کا استعمال قرآن پاک کے اندر۔ ذالک، وہ ایک، ذالک الفضل من اللہ، ذالک الفضل من اللہ، وہ خاص مہربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ذانک، فذانک برہانان من ربک، بس یہ دو دلیلیں میرے رب کی طرف سے ہیں، اولئک، تیرے رب کی طرف سے، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، تلک نعمت تمنھا علی، یہ وہ نعمت ہے جس کا تو احسان جتاتا ہے مجھ پر، تانک نعمتان تمنھہما علیہ، یہ دو نعمتیں ہیں
جن کا احسان جتاتا ہے تو مجھ پر، اولئک نعم تمنہن علیہ، یہ سب نعمتیں ہیں جن کا احسان جتاتا ہے تو مجھ پر۔ تو اس طریقے سے یہ اس میں اشارہ کا استعمال قرآن پاک میں 1018 دفعہ ہوا ہے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا ھؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انما امرت ان اعبد رب ھذہ البلدۃ ھؤلاء بناتی ہن اطہر لکم ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ الحمدللہ آپ نے اس سبق میں 12 اسماء اشارہ سیکھے جو قرآن کریم میں 1006 مرتبہ آئے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو قرآن کریم کی آیتوں میں تلاش کر کے پوری گردان پڑھیں اور متعلقہ لفظ کا صحیح معنی صحیح اشارے کے ساتھ بتائیں۔ قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔